الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں آیت نمبر 17 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 18 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ تقوی، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اور پھر ذکر ہوا کہ اپنے اعمال کی طرف غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے یہود کے حالات کا ذکر ہوا، پھر منافقین کے حالات کا ذکر ہوا، اور اس پہ ہم نے خاصی ڈیبیٹ کی پچھلے لیکچر میں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ منافقین کے حالات سے کئی زیادہ گر چکے ہیں۔ شاید ہم کہیں نہ کہیں منافقین والا رول پلے کر رہے ہیں، عالمی سطح پر یا انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر۔ اس کے ذکر کے فوراً بعد اگلے رکوع میں ذکر آتا ہے کہ اے فرزندان اسلام، اے ایمان والو، تقوی کو اپنا شعار بناؤ، کسی ایسی راہ پر قدم نہ اٹھاؤ کہ جو بہکے ہوئے گمراہ لوگوں کی راہ ہے، کسی ایسی راہ کی طرف نہ چل پڑنا جس کا ذکر پہلے پچھلے رکوع میں ہو چکا، یعنی یہود کی راہ، کافروں کی راہ، منافقین کی راہ، یعنی ہر وہ راستہ جس سے تمہیں تمہارے رب نے روک رکھا ہے، اس راستے سے تم بچو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اور پھر محاسبے کا یہاں پر ہمیں ایک ایلیمنٹ ملتا ہے اس آیت میں۔ محاسبہ کیا ہے؟ اپنا احتساب کرنا، اپنے آپ کو غور اور تدبر کرنا کہ میں کل کیا تھا، آج مجھ میں کیا بہتری آئی ہے، آج مجھ سے کیا بری حرکت ہو چکی ہے، میں نے کس چیز کو اپنے سے مائنس کرنا ہے، کس چیز کو اپنے اندر شامل کرنا ہے۔ یعنی سچ وہ ہے جو انسان اپنے بارے میں بولتا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور سورہ آگے اگر ہم اسی پارے میں لاسٹ سوراز میں دیکھیں گے تو ہمیں ذکر آتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کی صفائی کر لو، پہلے اپنے آپ کو ستھرا کر لو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر اہل خانہ اور پھر دیگر لوگوں کی باری آتی۔ اور ہم سٹارٹ لوگوں سے کرتے ہیں، گھر سے بھی نہیں، خود سے بھی نہیں، حالانکہ اسلام نے ہمیں سٹیپس دیے ہیں، اپنی ذات، اپنا گھر، اور اس کے بعد پھر اجتماعی طرف تم جاؤ۔ تو تاکید فرمائی گئی کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے اپنی عاقبت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کیا ہے۔ جو شخص آج کی خوشیوں میں یوں کھو جائے گا کہ اسے کل کا ہوش نہ ہو، جو شخص آج کے ان دنیاوی معاملات میں یوں ڈوب جائے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، کل کے لیے وہ فکر مند ہو، لیکن وہ اس حقیقی کل کے بارے میں نہ سوچے کہ جو ہمیشہ کے لیے آنی ہے، وہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہوگا، تو اس کے لیے وہ شخص بے وقوف ہے جو تیاری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ دانا نہیں ہے، نادان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، تم میرا تقوی اختیار کرتے رہنا، کرتے اپنی زندگی میں اس کو اپنا شعار بنا لو، اور یہ جان رکھو کہ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیفیت یہ ہے، یہ پرہیزگاری کا وہ عنصر تقوی کہلاتا ہے کہ ہم نے شاید اس کو ایک جامہ پہنا دیا، ایک میننگ دے دیا پرہیزگاری، لیکن تقوی بہت سے میننگز دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی رب العالمین سے حقیقی وہ تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بیلنس کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک طرف ہی نہیں ڈوب جاتے، دوسری طرف کو لٹکا نہیں چھوڑ دیتے، اور ہم اپنے زندگی کے نظام کو درہم برہم نہیں کر سکتے اگر ہم نے تقوی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔
الغرض یہ کہ آپ کہہ لیں کہ ایسا میزان ہے کہ جو اعتدال پر انسان کو قائم رکھتا ہے، جو کانسیپٹس دیتا ہے کہ جو کام کرنا ہے رضائے الہی کے لیے کرنا ہے۔ ہاں، رب العالمین نے منع نہیں کیا، دنیاوی مفاد بھی تلاش کرنا چاہیے، رزق معاش تلاش کرنا چاہیے، دنیاوی مفاد میں دیگر اور بہت چیزیں آ جاتی ہیں جو جائز پرپزز کے لیے ہوتی ہیں۔ میں یہ کام کروں گا تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، اس سے میری ریچ اچھی ہوگی، اس کام سے میری انکم اچھی ہوگی، یہ حلال بھی ہے، یہ جائز بھی ہے، میرے پاس یہ ایبیلٹی ہے، میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے، مجھے اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ ان سب کاموں میں نیت صاف رکھیں، نیت یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینی، اور چاہے زندگی میں جتنی بھی بہاریں آ گئی ہیں، ان بہاروں میں ہم نے رب کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ خوشی بھی ہے تو رب کی طرف سے ہے، اور یہ نہیں بھی ہوں گی تو وہ عمل بھی رب کی طرف سے ہوگا، وہ کنڈیشن بھی رب کی طرف سے ہوگی۔ لہٰذا یہ چیز ہمیں شکر کی طرف لے جاتی ہے، یہ چیز صبر کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی تقوی کامل ہے کہ انسان یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھے کہ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خبیر ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے آگے بہت اہم آیت آ رہی ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ اس میں میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں۔ میں پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ تفسیر میں کسی عالم کی رائے نہیں ہے، لہٰذا اس میں غلطی کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بلا دی، وہی نافرمان ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بننا۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بلوا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس کنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جب ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں نا، جب رب کی معرفت نہیں نہ ملتی، انسان اپنے آپ سے بھی غافل رہتا ہے ساری زندگی۔ جب انسان اپنے لارڈ کو پہچان نہیں پایا، رب العالمین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہچان پایا، وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ایسا شخص کہ جس کے دل میں رب العالمین نہیں ہے، جس کے کانسیپٹس میں رب العالمین کا تصور موجود نہیں ہے کہ یہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے تمام اختیارات کسی ایک کے کنٹرول میں ہیں، کائنات کسی ایک پرسنالٹی کے کنٹرول میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ نہیں کہ بس یہ اتنا مان لینا کہ خالق مالک رازق وہ ہے، یقین رکھنا، یقین کامل رکھنا، اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ معرفت الہی کیا ہے؟ رب العالمین کی پہچان۔ رب العالمین کی پہچان کیا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو الرحمن کہتا ہے تو اس کی رحمانیت کیا ہے؟ وہ رحیم کہتا ہے تو رحیم ہونا کسے کہتے ہیں؟ اور یہ معرفت اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ یعنی اگر رب رحیم ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انسان کو اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رب العالمین پردہ پوشی کرنے والا ہے تو انسان کو یہ اپنے اندر عادت ڈیولپ کرنی ہے۔ یہی وہ حقیقی معرفت ہے جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ ہمیں دعائیں سکھائی گئی نا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو یہ چیز حقیقی معرفت الہی، کہ اللہ کو پہچانا جائے، اور پھر یہ جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا، پھر علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کیسا انسان ریکوائرڈ ہے، اللہ کو مجھ سے کیا ریکوائرڈ ہے، اور پھر ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھی پا لیتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے بلیسڈ پرسن وہ ہے جو جانے کہ وہ کیا ہے، جس کو اپنا آپ پتہ ہو، نوٹ اونلی کہ اس کو اپنا تعارف پتہ ہو، میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میرا یہ شعبہ ہے، میری یہ تعلیم ہے، میرے پاس یہ اختیارات ہیں، میری یہ جاب ہے، یہ میری انکم ہے۔ یہ تعارف نہیں ہوتا۔ تعارف یہ ہے کہ میری تنہائی کیا ہے، تعارف یہ ہے کہ میری ڈیلنگ کیا ہے، تعارف یہ ہے کہ میری نیت کیا ہے، تعارف یہ ہے کہ میری لوگوں کے بارے میں تھنکنگ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں؟ یہ چیز ہوگی لائف میں
تو معرفت الہی بھی حاصل ہو جائے گی، اور اپنی یہ جو میں یہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ تعارف کیا ہوتا ہے انسان کا. اور اگر ہم رب العالمین سے دور بھاگیں گے نا تو مینز ہم اپنے آپ سے بھی دور بھاگ رہے ہیں. یعنی در حقیقت انسان اپنی ذات سے ہی غافل ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے رب سے غافل ہو. سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ہی نہ جانتا ہو. یعنی رب العالمین کی ذات کی معرفت، صفات باری تعالیٰ کی معرفت، اور پھر ان کو ہم نہیں ایز اٹ از اڈاپٹ کر سکتے. نہ انسان کے بس کا یہ اختیار ہے، نہ انسان یہ کر سکتا ہے. بس وہ چیزیں جو اللہ نے پھر کہا کہ مجھے تم سے یہ ریکوائرڈ ہے، ان پر پورا اترنا شروع کر دیں. حقیقی بلیسنگ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں. پھر یہ خدا سے خود تک کا سفر ہو یا خود سے خدا تک کا سفر، یہ کامیاب رہتا ہے. اس پہ لوگوں کی الگ ڈیبیٹس ہیں، ٹھیک ہے. کچھ خود کو پہچان کے خدا تک پہنچ جاتے ہیں، اور خود خدا کو کچھ لوگ پہچانتے ہیں اور پھر خود اپنی ذات تک پہنچتے ہیں سفر کرتے کرتے. تو بہرحال ہر ایک شخص کے سفر کی نوعیت الگ ہے، ہر ایک شخص کے چلنے کا انداز الگ ہے، لیکن منزل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جس نے اللہ کو بلا دیا. تو اسی رکوع کے بالکل اختتام پہ رب العالمین کی صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. کہ پھر رب العالمین نے اپنی صفات کا ذکر بالکل ساتھ ہی کر دیا کہ میں اللہ ہوں اور یہ میری صفات ہے. لہٰذا ہم اس کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانیں، اس کی ذات کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانیں اور اس سے متعارف ہوں، اور پھر ویسا ہونے کی کوشش کریں جیسا اللہ ہم سے چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ نقصان بہت برا ہوگا، ایسا نقصان کہ جس کا خمیازہ پھر نہ دنیا کی دولت، نہ آسائش، نہ عیش و عشرت کچھ فل نہیں کر سکتے. اور وہ کیا ہے؟ if a person doesn't know who he is، اس کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے. میرے لیے سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ میں خود کو نہ جانوں. میرے لیے سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ میں رب کو نہ پہچانوں. جن لوگوں نے رب کو بھلا دیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے ان کی ذات ہی بھلا دی. وہ پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. اولئک ھم الفاسقون. پھر یہی لوگ ہیں جو نافرمان کہلاتے ہیں. کیونکہ فرما بردار کون ہے؟ اب دیکھیں، انسانیت کو ہی شرف فرما برداری عطا ہوا، ایکسیپٹنس تو پھر انسانیت کے حصے میں آئی نا. کیونکہ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ ھم الفائزون، کہ برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے. یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ذکر ہوا شرف انسانیت کا کہ ایسا عظیم تحفہ جو انسانیت کے سپرد کیا گیا، انسانیت نے اس بار کو اٹھایا. اور پھر اس کا ذکر سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں بھی ہے. کون سا تحفہ ہے اور ہم نے اس تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ آج کا انسان اس تحفے کی کیا قدر و قیمت جانتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں. یعنی اگر پہاڑ کو اگر ذی عقل بنا دیا جاتا، اگر عقل و فہم عطا کر دیا جاتا اور پھر قرآن اس پر نازل کر دیا جاتا تو وہ اس کی ہیبت اور جلال سے سر تسلیم خم کر دیتا اور رضا رضا ہو جاتا. لیکن یہ ایک انسان ہے جو ایک مشت خاک ہے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے کلام کے مواعظ میں غور نہ کرے. کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو جو شرف عطا ہوا ہے، اس کو جو لیول ملا ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کے ہے اسی کلام کی وجہ سے، جس کو قرآن میں دیگر معنوں میں بھی شعور بھی کہا گیا، علم بھی کہا گیا.
یہی در حقیقت وہ علم تھا جس کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی. لیکن یہ وہ قرآن کے جس کی ہیبت، جس کا جلال یہ ہے کہ ایک پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن کو ایکسیپٹ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے. اس قرآن کا نزول ہوا اس خاتم النبیین افضل البشر نبی مکرم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر، اور آپ نے اس ذمہ داری کو پورا نبھایا، لوگوں تک پہنچایا. تو آج میرا یہ سوال ہے کہ میں اور آپ، ہم نے اس قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ کیا ہم اس کی قدر کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کو جاننے والے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اس قرآن میں کیا چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں؟ کیا ہدایت کا سر و سامان ہے؟ کیا سرچشمہ ہدایت ہے یہ کتاب؟ اور کیا ہم نے اس کو جانتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا؟ یقیناً نہیں. ہمیں تدبر کی ضرورت ہے، ہمیں عقل کے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا، تم نے قرآن کو، ہاں آج کے انسان سے یہی سوال ہے نا پھر کہ شرف انسانیت کا جو کوز تھا اس سے تو ہم دور جا چکے، تو پھر کون سی فضیلت ہم اس معاشرے میں اپنے آپ کے لیے ڈھونڈتے ہیں؟ وہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے گوائے بیٹھے ہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہی مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. دا ایکچوئل کہہ لیں کہ میسج آف ہولی قرآن از کہ آپ تدبر اپنی زندگی میں ایڈ کر لو. یو ہیو ٹو بی اے بگ تھنکر. اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، معرفت الہی کے بارے میں یقیناً عقل ادراک نہیں کر سکتی. ذریعہ وہی ہے رب العالمین کی معرفت کا، لیکن ہمارے ارد گرد کی ہر چیز گواہی دیتی ہے جو ہمیں عقل اور فہم کی طرف لے جاتی ہے اور ہمیں اس چیز پر پرسیو کرتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے اپنی ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اصل پرپس کی طرف جانا ہے، اصل لیونگ کوز کی طرف جانا ہے، اور اصل وہ کوز جو کہ آخرت میں بلیسڈ ہونے کا ہے اس کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. اور اس کے بعد رب العالمین کی ذات کا ذکر ہوا، اس کے ذاتی نام کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے صفات کا. اللہ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو ان آیات میں صدق اللہ العلی العظیم، ان آیات میں جو تفصیل ہے میں یقیناً چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ پہ ہم غور کریں، تدبر کریں اور ان کے معنی اور مفاہیم کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں، اگلے لیکچر میں ہم ان آیات کی تفسیر کو کور کریں گے. آج کی تفسیر ہماری آیت نمبر 21 تک اینڈ ہوتی ہے، اور آیت نمبر 22 سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کو کور کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.